السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج میری گفتگو کا موضوع ہے قسطوں پر گاڑی یا مکان خریدنا۔ آج کل قسطوں پر گاڑی یا مکان خریدنے کا کافی رواج ہو گیا ہے۔ اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ گاڑی خریدنے کے لیے گاڑیوں کے شو روم میں جاتے ہیں تو گاڑی فروخت کرنے والا کہتا ہے کہ فلاں گاڑی نقد خریدنے پر مثلا 3 لاکھ روپے کی ہے اور قسطوں پر خریدنے پر 3,50,000 روپے کی ہے۔ اگر آپ گاڑی قسطوں پر خریدنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں تو دونوں یعنی خریدنے والا اور بیچنے والا ایک اتفاق پر، ایک کانٹریکٹ پر، جس میں پہلی قسط اور دیگر قسطوں کی ادائیگی کی تفصیل درج ہوتی ہے، دستخط کر دیتے ہیں۔ اس طرح قسطوں پر گاڑی خریدنا یا فروخت کرنا شرعاً جائز ہے، لیکن اس خرید و فروخت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ خرید و فروخت کے وقت گاڑی بیچنے والے کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ لیکن ان دنوں ایک اور مسئلہ درپیش آتا ہے کہ گاڑی فروخت کرنے والا مثلا گاڑیوں کا شو روم کسی بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی سے معاہدہ کر لیتا ہے، جس کی بنیاد پر بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی گاڑی خریدنے والے کی طرف سے گاڑی کی مکمل قیمت نقد ادا کر دیتی ہے۔ مثلا مذکورہ مسئلے میں 3 لاکھ روپے اور گاڑی خریدنے والا گاڑی کی قیمت قسطوں پر بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی کو ادا کرتا ہے۔ مثلا مذکورہ مسئلے میں 3,50,000 روپے۔ یہ شکل و صورت شرعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی سے سود پر قرض لینے کے مترادف ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی میں حرام ہے۔ البتہ موجودہ مسئلے میں جائز کی شکل اس طرح ہو سکتی ہے کہ بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی گاڑیوں کے شو روم سے گاڑی نقد خرید لے اور گاڑی بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی کی ملکیت میں آ جائے، پھر بینک یا انویسٹمنٹ کمپنی قسطوں پر گاڑی فروخت کرے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قسطوں پر گاڑی یا مکان خریدنے پر اگر قسطیں براہ راست مالک کو ادا ہو رہی ہیں، بینک کی شمولیت نہیں ہے، تو پھر جائز ہے۔ خواہ نقد کے مقابلے میں قسطوں پر گاڑی یا مکان خریدنے پر قیمت زیادہ ادا کرنی پڑے۔ قسطوں پر مکان خریدنے کے مسائل بھی تقریباً قسطوں پر گاڑی خریدنے کی طرح ہیں۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے شریعت کے 2 اصول ذہن میں رکھیں۔ سود پر پیسہ لینا یا دینا یا سود کے کاروبار میں کسی طرح کا شرکت کرنا قطعاً حرام ہے، اس لیے ہمیں سود کے شبے سے بھی بچنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور ادنا ترین شعبہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں سے زنا کرنا۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 1 درہم سود کا کھانا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ برا ہے۔ دوسری چیز کہ جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کا فروخت کرنا، بیچنا جائز نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کو بیچنے سے منع فرمایا ہے جو آپ کی ملکیت اور قبضے میں نہیں ہے۔ نیز پیسے کا مقابلہ اگر پیسے سے ہے تو کمی بیشی جائز نہیں ہے، لیکن اگر پیسے کا مقابلہ سامان یا چیز سے ہے
تو کمی بیشی جائز ہے۔ موضوع بحث مسئلے سے متعلق چند مسائل ملاحظہ فرمائیں۔ مکان کا 1 ماہ کا کرایہ 10,000 روپے اور 1 سال کا مکمل کرایہ بیک وقت ادا کرنے کی صورت میں 1,00,000 روپے یعنی 20,000 روپے کم شرعاً اس طرح کرایہ لینا یا دینا جائز ہے، کیونکہ یہاں پیسے کا مقابلہ پیسے سے نہیں ہے بلکہ مکان اور اس کی منفعت سے ہے۔ آپ کے پاس مکان کے 1 سال کا کرایہ ادا کرنے کے لیے 70,000 روپے موجود ہیں۔ آپ نے اپنے دوست سے کہا کہ تم 30,000 روپے مجھے اس وقت کر دے دو تاکہ میں 1 سال کا کرایہ ادا کر دوں، جس سے 20,000 روپے بچ جائیں اور وہ تم مجھ سے لے لینا، یعنی میں تمہیں بعد میں 50,000 روپے واپس ادا کروں گا۔ شرعاً اس طرح 20,000 روپے اپنے دوست کو زیادہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پیسے کا مقابلہ پیسے سے ہے جو کہ سود ہے۔ وقت پر قسطوں کی ادائیگی کا خاص اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کسی طرح کی اضافی رقم ادا نہ کرنی پڑے، کیونکہ اضافی رقم کی ادائیگی سود کے زمرے میں آ سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی دنیاوی زندگی گزارنے والا بنائے۔